امریکہ کے تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے جن وفاقی قوانین کو بنیاد بنا کر ریاست فلوریڈا میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کی تلاشی لی، اس میں جاسوسی سے متعلق یا اسپیناج ایکٹ بھی شامل ہے۔ جاسوسی سے متعلق یہ قانون ہے کیا؟ امریکہ میں یہ قانون 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے فوراً بعد ہی نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد امریکہ کے قومی دفاع سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات کی دشمن عناصر تک رسائی کو ناممکن بنانا تھا۔ اس میں تصویریں کھینچنا یا معلومات کی نقل بنانا بھی شامل تھا۔ پھر سن 1918 میں اس قانون کو مزید سخت کیا گیا اور اس میں ایسی شقیں شامل کی گئی جس میں امریکی حکومت اور فوج کی جنگ عظیم اول میں شمولیت پر تنقید کرنا بھی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ امریکی تاریخ کے پروفیسر سیم لیبوک کے مطابق امریکہ میں سینسرشپ کے ان سخت قوانین کے تحت لگ بھگ 1000 لوگوں کو سزا دی گئی۔ مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس کے بعد حکومت کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کانگریس 1920 میں ان شقوں کو واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ یہ قانون آج کے دور میں کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اگرچہ نام سے لگتا ہے کہ یہ قانون صرف جاسوسی کے کیسز سے ہی متعلق ہے، ایسا نہیں۔ یہ قانون کلاسیفائڈ دستاویزات کی مناسب دیکھ بھال سے متعلق بھی ہے، چاہے اس کے پیچھے ان ڈاکیومنٹس کو غیر ملکی حکومتوں کے حوالے کرنے کا ارادہ شامل نہ ہو۔ حالیہ کچھ عرصے کے دوران اسے زیادہ تر حساس معلومات افشا کرنے والوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ جارج میسن یونیورسٹی کے پروفیسر سیم لیبوک کے مطابق سابق صدر اوباما کے دور میں اس قانون کا استعمال باقی صدور کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا گیا۔ ان کی انتظامیہ نے میڈیا کو حساس معلومات لیک کرنے والے 8 لوگوں پر اسپیناج ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کی، جبکہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں کم سے کم مزید 6 لوگوں پر اس قانون کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ حساس معلومات افشا کرنے کی سزا۔ اس قانون کی ایسی شقوں کے تحت جن کا تعلق حساس معلومات رکھنے یا لیک کیے جانے سے ہے، مجرم کو جرمانہ اور 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ امریکی صدور کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دستاویزات کو ڈی کلاسیفائی کر دے، اور سابق صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ تمام دستاویزات جو وہ اپنے ساتھ وائٹ ہاؤس سے لے کر گئے تھے انہیں وہ سرکاری طور پر ڈی کلاسیفائی کر چکے تھے۔ تاہم اب تک سابق صدر نے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں دیا ہے۔ تاہم دستاویز کے کلاسیفائڈ اسٹیٹس سے قطع نظر کسی بھی حکومتی اہلکار کے لیے حکومتی ریکارڈ کو اپنے ذاتی قبضے میں لینا غیر قانونی ہے۔ ادھر امریکہ میں بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ جاسوسی سے متعلق اس ایکٹ کا حساس معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یقینی بنانی چاہیے کہ اس ایکٹ سے آزادی صحافت پر قدغن نہ لگے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔